اپنے دل کی دیکھ بھال کیجیے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں، جس میں ہم کالز بھی لیں گے. تو اگر آپ بات کرنا چاہیں ہمارے ہارٹ سرجن مومن صاحب سے، عزیز مومن، جو کہ ہارٹ سرجن ہیں سینٹ جارجز ہاسپٹل میں. ہی از ویری ینگ. یو مے تھنک کہ ہاؤ کین ہی بی اے ہارٹ سرجن ایٹ دس ینگ ایج، لیکن ماشاء اللہ یہ سرجن بھی ہیں. اور نہ صرف یہ سرجن ہیں بلکہ انہوں نے کافی ریسرچ بھی کی ہے ہارٹ ڈیزیز کے اوپر، اور اسپیشلی کارنری ہارٹ ڈیزیز یا شریانوں کی بیماری پر. تو ہم بات کر رہے ہیں کس طرح سے آپ اپنے دل کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اور کیا ہیں رسک فیکٹرز. تو اس وقت بات ہو رہی تھی ڈائبٹیز کی، کہ ڈائبٹیز کس طرح سے آپ کی شریانوں کو یا آپ کی آرٹریز کو ڈیمیج کرتی ہے. تو یہ ڈائبٹیز ڈاکٹر صاحب، کیا یہ اگر آپ کے فیملی میں ہے تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈائبٹیز کے؟ That's correct. If you have a family history of diabetes, or type 2 diabetes especially, you can get that, you're more likely to get diabetes. But it's like type 2 diabetes is a disease that you can at least not necessarily completely prevent, but you can prolong or have good control of. And if you have good control of, that's the most important aspect. And it starts at a young age. If we can go right back, if you have children, if you've got type 2 diabetes and you have children, if you get their diets right at a young age, and when I'm talking about a young age, when they're below 10, don't give them the sugary sweets and the fizzy drinks and the ones that, you know, the crisp packets. Stop. No one's saying never give it to them. Koi waqt, it's okay. Occasionally it's fine, but if they're having sugary drinks for every drink and they're having crisp packets for every snack and chocolates every day and mithai and all the other bits and pieces, then they are, when they're going to get 40 and 50, most probably going to have diabetes. If they see their mums and dads having sugar, 3 to 5 spoons in their cups of tea throughout the day, they're going to have the same sweet taste. And it doesn't have to be. You can use honeys and lots of other sweet things, natural good sugars. But really cutting down sugar, even honey, we have different take on honey. لیکن یہ کہ کسی چیز کی زیادتی جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. ایک کالر ہیں، چلے ہم کال کو لیتے ہیں. آپ کہاں سے اور کون؟ کمالی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی ارشاد فرمائیے آپ کا سوال. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے لانگ ٹائم سے مجھے بلڈ پریشر بھی اور ہارٹ کی جو تھا پلس ریٹ بہت تیز رہتی ہے اور پین شروع ہو جاتی ہے چیسٹ پہ، اور کبھی کبھی میرے 2 فنگرز میں بھی آتی ہے. ابھی تقریباً ہو گیا، میں ڈائگنوز ہوگی، کل پرسوں میں گیا تھا جی پی پاس اپنے، تو میری شوگر لیول آ رہی تھی 13.5 فاسٹنگ پہ. تو ابھی انہوں نے ٹیبلٹ بھی ابھی شروع کی ہے اور میں 2-3 دن ٹیبلٹ کھا رہا ہوں. رات کے ٹائم مجھے سویٹ بہت آتی ہے اور دوسرے دن میرا دل بند سا ہوتا ہے ایک دم سوچ عجیب سے، اور نیند بھی کافی دنوں سے 3-4 دن سے نہیں آ رہی. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہو رہا ہے دوبارہ. اور جی معاف کیجیے گا قطع کلامی، آپ کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور نیند بھی کچھ دنوں سے نہیں آ رہی ہے؟ جی نیند بڑی پریشانی ہوئی ہے، تقریباً سمجھ نہیں آ رہی کیا. ویٹ بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 98. آپ کی عمر کیا ہے جناب؟ میری 45. تو آپ بہت ینگ ہیں ان تمام چیزوں کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے کالر جو ہیں ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، سسٹر کو بھی اسٹروک ہو چکی ہے. آپ کو جی اسٹروک بھی ہو چکی ہے؟ اور اسٹروک مجھے نہیں ہوئی، میری والدہ کو ہے. معاف کیجیے گا شوگر بھی ہے، آپ کی والدہ کو. تو ان کے پاس رسک فیکٹرز تو بہت ہیں، فیملی ہسٹری بھی ہے اور ڈائبٹیز بھی ہے، ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو کچھ مشورہ دیں، بیکاز آپ کی فیملی ہسٹری بھی اسٹرانگ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہمیں پوری میڈیکل ہسٹری نہیں پتہ ہے، اس لیے وہ آپ کو جرنل ایڈوائس دے سکتے ہیں، اسپیسیفک نہیں. Essentially, because if you have pains in the chest with all those risk factors, and if you're having them regularly, you need to be seen by a cardiologist as soon as possible. Anyone with lots of risk factors like yourself needs to see a GP and be referred on to the cardiologist
to have what's called an angiogram, if need be, or a variety of tests. It may start with a simple test called an ECG, where they put just stickers on your heart and do an electrical picture of the heart, and then it can move on to different tests. There can be different tests, but at the end of the day, what they have to see is that the 3 arteries that supply the blood are not narrowed. And from what you've said over the phone to us, I don't have the full medical history, but you need to be investigated by a cardiologist to make sure you don't have coronary artery disease. जी, अगर मुमकिन हो तो आप अपने जीपी से बात कीजिए और उससे कहिए कि आपके क्योंकि टाइटनेस महसूस हो रही है सीने में या दर्द हो रहा है और भी चीज़ें हैं आपके साथ, तो वो आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र करे. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. डॉक्टर साहब, हम वापस चलते हैं. तो बात हो रही थी शुगर की. तो रियली अगर देखें तो ये सही है क्या 2 या 3 आजकल जहर हैं जो बहुत कॉमन हैं. एक तो शुगर हो गई, एक सॉल्ट, और क्या है जो बहुत बड़ा हमारे किलर है? Inactivity as well? Yeah, absolutely. I mean, we've been through smoking, we've been through diabetes. I mean, the other one before we go to inactivity is family history. If you have a family history of heart disease, especially young heart disease, that means someone in the family before the age of 60 having a heart attack or dying, you are much at a higher risk than other people in the population. So what you need to do, if you have children and you've had a heart problem, even when they're young, get their diets right. So like Kayambe said, not too much sugar in the food, get them active. So it's like being back home in Pakistan. I think we will discuss activity and we talked a little bit about diet as well. हम लोगों ने पिछले हफ्ते बहुत इस पे बात की थी, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे. हमारे साथ कॉलर है, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपका इसमें गिरा मेरी दुआ है आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे दे और इस तरह के लोगों को फायदे पहुंचाने की तौफीक दे दे. मैं करदू से अर्ज कर रहा हूँ हाजी मोहम्मद जवाद. जी जवाद साहब, आपका सवाल. कबला, ये जो प्रोग्राम आप नशर करें इसमें इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है, हमारी पहुंच से जरा बाहर है. काइंडली जरा जी मैं उर्दू में ये प्रोग्राम जारी रखेंगे तो हम मुस्तफीद हों. नहीं, मैं ये इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आपको उर्दू में बताता जाऊँ. इसके अलावा हम 2 और प्रोग्राम भी करेंगे जिन्हें हम कोशिश ये करेंगे कि हम उर्दू ही में बातचीत करें. हमारे सर्जन जो हैं वो गुजराती बहुत अच्छी बोलते हैं और उर्दू भी समझ लेते हैं माशाल्लाह से, और फिर ये यंग भी हैं, यहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो ज़रा उर्दू बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे और डॉक्टर्स जो आएँ वो मुकम्मल तौर पे, पूरी तौर पे सिर्फ उर्दू में बात करें, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी में. आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, हम कोशिश ये करेंगे कि उर्दू में बात करें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का, और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया. हम सब को दुआओं की ज़रूरत होती है, लेकिन दुआओं के साथ साथ दवा की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन दवा से पहले जो कुछ आप कर सकते हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उन बातों पे हम बात करें. तो शुगर जो है वो तकरीबन 9 है. कभी कभार अगर आप बच्चों को चॉकलेट दे देते हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन वाकई जो इस वक्त अज़ीज़ ने कहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट की डिज़ीज़ जिसे कॉर्नरी ब्लॉकेज वगैरह कहते हैं, ये नहीं होता कि 40 और 50 साल की उम्र में शुरू हो. अगर बचपन से ख्याल किया जाए तो इंशाल्लाह ये बीमारी कभी नहीं होगी. और जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रीमेच्योर, अच्छा प्रीमेच्योर आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग है. 75 साल से पहले अगर किसी को दिल की बीमारी होती है तो उसे प्रीमेच्योर कहा जाता है. तो यानी अगर आपको 75 साल के बाद खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ होती है तो चलिए फिर भी मान लेते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में, ख़ुसूसन हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में, ये बीमारी जो है बहुत जल्दी उम्र में हो रही है और इसका तदारुक किया जा सकता है काफ़ी हद तक. So really diet we have talked about, and probably we may talk again next week or week after about diet. Physical activity you mentioned. How important is physical activity in prevention of coronary heart disease or diabetes? Okay.
even if you take, again, we said the most important point is someone stops smoking. The other thing, most people, and I'll try to speak a little bit more in Urdu, please bear with me. Gujarati barabar avade chhe, but Urdu is a bit more broken. No, you are trying. Thank you very much for that. बहुत शुक्रिया. If you walk, हेंडते हो 30 मिनट, रोज की दिन की 30 मिनट भी तुम हेंडेंगे, that's a very good activity. If you do brisk walking 30 minutes a day, every day, that is good activity if you don't do anything. So for us, from an activity point of view, activity काम क्या करेंगे? I'm not asking anybody to go to the gym and do a workout. Some of the young people will do that, but our older people, people's in their 40s, 50s, 60s, 70s, they want. But तुम the road handle 30 minute brisk walking, fast handle, दुकान पर जाओ, दुकान से पास से आओ, is good, is excellent exercise. तो मैं थोड़ा सा उर्दू में कह दूँ, 30 मिनट सिर्फ हम आपसे मांग रहे हैं. 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट आपका दिल आपसे मांग रहा है. तो ये क्या बहुत ज़्यादा मांग रहा है? नहीं. और 30 मिनट भी ये नहीं कि आप एक दफ़ा चले और आप चलते ही चले जाएं आधे घंटे तक. अगर आप 10-10 मिनट करके भी करते हैं ये फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी चलना, मगर चहलकदमी नहीं, ऐसे चलें कि आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो जाए, उसके साथ आपको हल्का सा पसीना आए. लेकिन अगर आप किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ आप चल रहे हैं, तो आप अगर कन्वर्सेशन करना चाहें, बातचीत करना चाहें, तो ये ना हो कि आपकी सांस फूलने लगे. तो ब्रिस्क वॉक में भी हम ये नहीं कह रहे कि आप इतना तेज़ चलें कि आपकी सांस फूलने लगे, आप हपने लगें. सिर्फ इतनी कि आपको हल्की सी गर्मी महसूस हो, दिल की धड़कन तेज़ हो. तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है वो है चलना. और उसके बाद डॉक्टर साहब, अगर कोई जो है वो कहे मैं चलने से थोड़ा बोर हो जाता हूँ, मैं रोज़ चलता हूँ, मुझे कुछ और भी करना है, तो Swimming is an excellent exercise. It's something I do with my children. It doesn't bear any stresses on the body, and it's very easy. If you do half an hour of swimming or an hour of swimming twice a week, that's excellent exercise. दूसरा सिंपल वस्तु क्या है? तुम काम पर हो, घर हो, सीढ़ी चढ़ो, लिफ्ट ना वापरो. बहुत खूब. लिफ्ट नहीं वापरो, लिफ्ट ना वापरो, सीढ़ी चढ़ो. That is a very good exercise, because at the end of the one flight or two flight, you're always out of breath. Whoever it is, you'll be slightly, and that's very good exercise. So you see the lift at work, don't go. Go up 2 floors, take 2 floors lift if you want, and slowly you'll see your exercise tolerance will build up. इसके अलावा अगर आप इंशाल्लाह समर आने वाला है, बाहर का मौसम भी आने वाला है, तो आप गार्डनिंग करें. बहुत अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी है. इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है. आप इंशाल्लाह अपने चमन को बाहर में जब देखेंगे, फूल खिले होंगे, आपकी मेहनत के फूल, तो आपको बहुत खुशी होगी. इसके अलावा थोड़ा सा आप अगर ज़रा से भी चेंजेस लाएं, मिसाल के तौर पे अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें. घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम काज कीजिए. और ये मेरी एडवाइस जो है वो ख़वातीन को बहुत पसंद आती है. क्यों ना आप अपने भाई, शौहर या जो भी आपके घर में मर्द हैं, उनसे कहें कि वो वैक्यूम करें, और करें ऐसे कि ब्रिस्कली करें. ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े आराम से. ये काम आप उनसे करवाइए. आप भी कीजिए और वो भी करें. गाड़ी धोना आप 15 पाउंड खर्च करते हैं, वो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी है. तो रियली फ़िज़िकल एक्टिविटी से हमारा ये मतलब नहीं कि आप कल जाके मैराथन रन करना शुरू कर दें. जो भी आप काम करते हैं उसको तेज़ी से कीजिए. सिर्फ इतनी हमारी आपसे दरख्वास्त है. तो ये तो बात हो गई फ़िज़िकल एक्टिविटी. Just before, I just want to just clarify a point. Why is physical activity or walking very good? This is brilliant. This is really important, because what you want to do is, even if your disease is here, if you walk, you do physical activity, the blood vessel, the lining here, blood vessel ki, it releases enzymes, it releases chemicals that make it go backwards, take it this way, or stop it where it is. If you don't do exercise, all the good chemicals that come from here don't come out. So there's something called nitric oxide, which is a chemical which helps keep the arteries open and keeps the lining of the artery healthy. And if you don't exercise, it progresses this way. If you exercise, it keeps it here, or even can take it backwards,
if you make other risk modifications. So it's really important today. કાશી મેં તમને શું સમજાવું છું, તમે વોકિંગ ઓ કોઈ બી એક્સરસાઇઝ કરો એનાથી બહુ મોટો ફરક પડશે કે એમાં જે લાઇનિંગ છે બ્લડ વેસલની એ હેલ્થી રહેશે, એમાં બધું ચોંટશે નહીં ને અહીંયા સુધી પ્રોગ્રેશન નહીં થાય. तो वॉकिंग से जो है वो आपके लिए बहुत से फ़वायदे हैं. इसके अलावा ये स्ट्रेस भी बहुत कम करती है, और कुछ रिसर्चेस इंडिकेट करती हैं कि नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो आपके दिल पे अच्छा असर नहीं डालता. सो इज़ इट ट्रू दैट इफ़ यू हैव नेगेटिव स्ट्रेस इट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट? The stress, what stress does moves very nicely to the next risk factor. What if you're stressed, or what is called a type A personality, and everybody gets stressed, it increases your blood pressure, and making your blood pressure high. Stress क्या करता है, blood pressure को high करता है. blood pressure है risk factor है heart disease का, तो blood pressure से भी heart को trouble होता है, तो artery को trouble होती है. So it makes it a risk factor and makes more likely for the flaring up or the narrowing of the arteries, and a more risk of high blood pressure will give you heart attacks. Blood pressure. Blood pressure is very important risk factor. How can we manage or even prevent? Okay, again, दो simple वस्तु है. एक salt के intake ओછી कर देना. No, ऊपर से salt नहीं ना खाने में. Salt खाना बनाता हो तुम भी salt मत डालो और ओछी डालो, कम डालो. दूसरी बात एक्सरसाइज you exercise well brings your blood pressure down. तो एक्सरसाइज जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी जिसको आप इंजॉय करें वो बहुत ज़रूरी है. और अभी हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की, तो एज ए फैमिली अगर आप शुरू करें, अगर आपके बच्चे हैं छोटे, उनके साथ, बीवी के साथ, अपने और घर वालों के साथ, अगर आपके अल्लाह ने आपको ग्रैंड चिल्ड्रन दिए हैं तो उनके साथ आप बाहर जाएं, घूमें फिरें, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें. अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इनएक्टिविटी जो है वो एक जहर की तरह से है, जिसका असर बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक. और ये नहीं होता कि आप अगर जवानी में एक्टिव रहें. बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं कि यार मैं बहुत एक्टिव था यंग एज में, जवानी में, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती गई. अनफॉर्चुनेटली यू कांट रिस्टोर फ़िज़िकल एक्टिविटी, यू हैव टू कैरी ऑन. तो आपको जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो ये आप नहीं कर सकते कि आप अगर बहुत एक्टिव थे तो आप उसको छोड़ दें और आप कहें कि भाई मैं तो हमेशा एक्टिव रहा तो अब नहीं कर रहा. तो प्लीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. फैमिली में चेंजेस लाना एज ए फैमिली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अच्छा अज़ीज़, हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया, मेरे ख़्याल से मैं नाम ले सकता हूँ एक इदारे का, बाबुल मुराद, हमारे लंदन में हैरो में है ये. हार्ट डिजीज़ पे हमने प्रोग्राम किया, डायबिटीज़ पे, हेल्दी ईटिंग वगैरह पे. उसमें जो आउटकम सबसे अच्छी हुई वो उस इदारे के मुंतज़िम मोहतरम ने कहा कि आपके लेक्चर के बाद अज़ीज़ साहब हम इंशाअल्लाह कोई भी फ़िज़ी ड्रिंक और जूस सर्व नहीं करेंगे. एंड आई थिंक सैटरडे यू गेव ऑलमोस्ट ऑल योर डे इन योर बिज़ी डे, लेकिन द आउटकम वाज एक्सीलेंट. और हमें उम्मीद है कि ये हमारे इदारे इसका ख्याल रखेंगे. खुसूसन जब तबर्रुक बांटा जाए ज़रूर बांटिए, बहुत अच्छे किस्म का बांटिए, लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखिए कि उसमें कितना तेल है, कितना फ़ैट है. इसके बजाय हम और क्या कर सकते हैं. फलों की मक़दार बढ़ाइए जहाँ तक मुमकिन हो. और जैसा कि अज़ीज़ ने कहा कि कभी कभार में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी कभार से कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अब फैमिली हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है? Family history is very important, and we have what's called modifier risk factors and non-modifier risk factors. So what does that mean? इसलिए दो कोई वस्तु તમે બદલી શકો છો અને કોઈ વસ્તુ તમે બદલી નથી શકતા. ને તમે ફેમિલી હિસ્ટ્રી એ તો બદલી નથી શકતા, પણ તમે સ્મોકિંગ કરો ના કરો એ તમે બદલી શકો છો. પણ જે
family history, you have it, it's a risk factor. But if you control the other 4 things, you don't smoke, you don't have diabetes, you don't get type 2 diabetes because you look after your diet, you don't have high blood pressure, you don't eat too much salt. And the other one which we're going to come to is cholesterol. You control your cholesterol, then your risk factor is 1 out of 5, and inshallah you will not get what we say premature coronary disease. You may get it later in life. And I think अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल पे. इससे पहले हम एक कॉल लेते हैं. आप कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं मिस बात कर रही हूँ और मेरा क्वेश्चन है अबाउट ब्रेकफास्ट में जो हम बटर विद जैम खाते हैं एवरीडे, क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा हार्ट का? Again, butter with jam is 2 bad things combined with the third one, which people don't realize. In bread there's a very high intake of salt in the bread. If you ever look in the ingredients, you realize how much salt. There'll be maybe anywhere between 6 to 12 grams of salt in each slice of white bread. And butter is, I don't know which butter you use, but butter is not very good for you as well, and so is the jam, which is full of sugar. And so people have to get away from this eating, bread and butter with jam every day. There's lots of healthy alternatives. My children, they eat spaghetti every morning, and not spaghetti from the tin. They have boiled spaghetti, or they eat one day spaghetti, and second day, the alternate day, they eat freshly made pancakes at home with 2 eggs and so forth. But you have to get away from cereals are very poor as well. Muesli is good with fruits. So you have to try to avoid these type of things, especially for the children, because you already you're trying to do your best for the children, but you're already encouraging them into bad habits with the sugar, the butter and the bread with the high salt intake. I think what I will say is, agar aap not every day, 2 slices with a layer of bread 2-inch thick, agar aap kabhi kabhar halka sa bread اور جیم لگا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹر کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے, جو کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے دوسرے ٹاپک پہ لے جائے گا. آپ کا اور کوئی سوال ہے یا یہی ہے؟ چلیں, آپ لائن پہ نہیں ہیں تو ہم سیچوریٹڈ فیٹ کی بات کر رہے تھے, اور اب ہم آتے ہیں کولیسٹرول پہ. یہ کولیسٹرول کون سی چیز ہے؟ واٹ از دس cholesterol? I keep on hearing cholesterol high, low, acha, bura. It's the 5th or 5th risk factor that we're going to discuss today, cholesterol. But it's very important. Cholesterol is in the public domain, of people understand cholesterol and they understand it as a number. 4, 5, 6. It's not important. What is important is good cholesterol, hara cholesterol, kharab, bad cholesterol. That is the difference. The good cholesterol is called HDL. HDL. That's the good cholesterol. We want good cholesterol in our blood. Now, for some reason in South Asians, we have low HDL. We're genetically predisposed to have low HDL. In the Caucasian or English, they're always above 1, 1.5. In us, it's always below 1, and we want it high. And there's different diets, and I'm sure the dietitians will let you know which foods will have that will give you boost your HDL. But one of the things we do is sorry to interrupt. What is HDL and LDL? Okay, so HDL and LDL is 2 different types of cholesterol, to put very simply. One is a good cholesterol, which helps the lining of the blood vessels, keeps it nice and clean. If you think of it as like a mop, it mops up the lining, so it tries to keep it clean like this. While the LDL, which is L for London, LDL, promotes this, the furring up of the artery. It's the bad cholesterol. And the bad cholesterol, you want to keep it below 2. So if you can keep the bad cholesterol, LDL, below 2, and the HDL above 1, which is good. And that's what you aim for. And sometimes you can do it with diet modification. So you cut out certain foods and then see how you diet. Red meat will push your LDL up high, and so it's not good. While things like fish and that are very good for you, and that will push up HDL up. But I mean, the dietitian will give you much more ideas about those basic. अगर हम अपनी बैलेंस डाइट रखें और सैचुरेटेड फैट जिसमें मक्खन, फुल फैट मिल्क भी आता है,
چیز اس کا استعمال کم کریں، ڈیری پروڈکٹس کا، تو ہم اپنے اچھے کولیسٹرول جو ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں. پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی، یہ بھی آپ کے کولیسٹرول، اچھے والے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے. ہمارے یہاں جب مہمان آتے ہیں تو ان کی خاطر ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ گلاب جامن، نمک پارے، سموسے، تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ تو ابھی کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو یہ وہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ تو جب سٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی کھانے پہ ہم ٹائم نہیں ہے کہ ہم کھانے پہ جائیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہماری انشاءاللہ ڈائٹیشین فرحت دوبارہ آ سکیں تو ہم پھر ڈائٹ پہ پورا پروگرام کریں گے اگین. لیکن میں آپ سے وعدہ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کو دوبارہ لے کے آؤں. What I want to project today, or میں کیا کہتا ہوں، گلاب جامن once a month, once a few weeks is okay. Gulab jamun every Friday, Saturday, Sunday because mehman have come, or halim or nihari or whatever, every weekend, 3 times is not good for you. میں ایک نہ کہتا لائف بورنگ بنا دو نا کہ don't eat our food. You can eat our food, but instead of using ghee, use olive oil. And my wife Bina, she makes the same curry as my mum makes, and my mum has moved all the way from ghee now to using olive oil because Bina started using it because my son has a dairy allergy, so we can't use butter. And the lamb curries, you still enjoy your food. We still all enjoy our food, and my mum still makes paratha occasionally, and the children will eat it, but not every day. The problem in our communities is we've been eating sugary food, fizzy drinks, mithai, red meat, parathas, not once a week, literally every day or every other day. That combined with smoking, not taking care, not being active, just sitting in front of the TV, watching TV, then no wonder you develop diabetes and heart disease. ہم بات کر رہے تھے، چلیں یہ اس موقع پہ ہم ایک کال لے لیتے ہیں. آپ کہاں سے اور کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کیمبرج سے بول رہی ہوں. جی آپ کا اسم گرامی؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پرابلم ہے. ہیلو. جی جی آپ، ہم لوگ سن رہے ہیں آپ کو، آپ بولیے. تو آرٹریز نا میری تھوڑی سی بلاک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا بلڈ بہت ٹھیک ہے. پہلے تو میں اسپرین کھاتی تھی لیکن اب وہ کام نہیں کر رہی، اب انہوں نے وارفرین دی ہے. وارفرین دی. بلڈ از تھک. ہماری سسٹر کا بلڈ از تھک، تو کولیسٹرول بھی ہائی ہے. کولیسٹرول ہائی ہے، اور آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے. بلڈ آپ کا بلڈ کو یہ تھن کرنے کے لیے انہوں نے وارفرین دی ہے نا. جی. تو وہ میں 6 لیتی ہوں. اور آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بلڈ کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے بلڈ کو تھن کرنے کے لیے؟ بلڈ کوئی اور اگر دیکھیے، دوا کے بارے میں تو آپ کو جو ڈاکٹر دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ چیزیں کر سکتی ہیں وہ یہ ہے جو ہم نے بتائی ہیں. اس میں جتنی آپ فزیکل ایکٹیویٹی، یعنی جتنی آپ چل سکتی ہیں، جتنا آپ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر لیجئے، اپنی جی پی کے ساتھ. اس کے علاوہ اپنے کھانے کا خیال رکھیے. گھی، مکھن، بہت زیادہ تیل کا استعمال نہ کریں. وہ تو نہیں کر رہی، لیکن یہ جو ہائی بلڈ پریشر کی جو ٹیبلٹس ہیں جی، یہ مجھے انہوں نے دی ہیں. 1 to 100 ہے جی. 140 ہے. مارننگ پہ میں 40 لیتی ہوں اور آفٹرنون پہ 100 ملی گرام لیتی ہوں. I think on medicine we can't advise. It's very difficult to advise over the phone medicine. دواؤں کے بارے میں جو ہے وہ مشورہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ صرف کہیں گے کہ اپنی جی پی سے جو ہے وہ آپ جتنی بھی ممکن ہو سکے معلومات لیجئے، اور آپ جہاں تک ممکن ہو اپنے کو ایکٹیو رکھیے، چلیں پھریں. اس کے لیے بھی آپ جی پی کو کنسلٹ کر لیں پہلے کہ آپ کتنا چل سکتی ہیں، کیا آپ کر سکتی ہیں.
تو جی پی جو ہے وہ آپ کا ریئلی فوکل پوائنٹ آپ کو مشورے دے سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض پریکٹس میں نرسز بھی ہوتی ہیں جو پوری ایڈوائس دے سکتی ہیں لائف اسٹائل کے بارے میں. Also, if you have warfarin, you have an anticoagulation clinic that you have to attend who monitor the warfarin and the iron out. Warfarin is warfarin tablet ہے لوہے پاترا فینن, I don't know the word فینن. وارفرین جو ہے اس کو اگر آپ استعمال کر رہی ہیں تو اس کی اور کلینکس بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کے جی پی کو بھیجنا چاہیے. تو آپ پلیز اپنے جی پی سے ضرور رابطہ قائم کریں. اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا کچھ اپنے ریسورسز کے بارے میں بتا دوں. بچوں کی بات ہوئی تھی اور یہ ریئلی اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو آپ یہ کوشش کریں کہ ہماری بی ایچ ایف کی ویب سائٹ پہ جائیں اور یہ ہیں ریسورسز, یہ آپ سب فری لے سکتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے ریسورسز ہیں برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ. یہ دیکھیے ان کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہماری بکلیٹس ہیں وہ ہے, یہ ایک بکلیٹ ہے ساؤتھ ایشین یعنی انڈین, پاکستانی اور بنگلہ دیشی ڈائٹ کے بارے میں. یہ میں یہاں لے ہوں, اس کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں فری. آپ شاید ہدایت کو بھی ای میل کر سکتے ہیں, وہ ہمیں ای میل فارورڈ کر دیں گے, ہم آپ کو یہ انشاءاللہ چند دنوں میں بھیج دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی خواتین کی. خواتین اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ مردوں کی بیماری ہے, لیکن ایسا نہیں. ایک عمر میں جا کے ان کی لیے بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتی ہے ہارٹ ڈیزیز. تو یہ آپ کتاب حاصل کر سکتی ہیں. اسٹریس, اچھا وزن کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں. تو اگر آپ وزن کے لیے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور کتاب ہے ویٹ کے لیے, کوپنگ ود اسٹریس. ایک اور, اگر اسٹریس اور اس کو آپ کم کرنا, کس طرح سے آپ کم کر سکتے ہیں, تو کوپنگ ود اسٹریس. اور فائنلی اور بہت ساری کتابیں ہیں جو اس طرح کی ہیں چھوٹی چھوٹی سی. یہ اسموکنگ پہ ہے لیکن ڈائبٹیز پہ بھی ہے ہمارے یہاں, کولیسٹرول پہ بھی ہے اور مختلف چیزوں پہ, فزیکل ایکٹیویٹی پہ, ڈائٹ پہ بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن سے, یا ہدایت کو آپ اگر ای میل کر دیں تو وہ ہمیں فارورڈ کر دیں گے. عزیز صاحب, اگر آپ آخری ایک پیغام دینا چاہیں تو ہمارے لوگوں کو, وہ آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ واٹ میسج وڈ یو گیو ٹو آور ناظرین؟ Two simple take-home messages. If you take 2 messages from today, 1, if you smoke, stop smoking. And 2, everyone can walk for 30 minutes a day, brisk walking, so you're slightly out of breath. They're the 2 most important things. If you can take that home, that's very good. And one last one, an extra one if you want, the children. Impact on your children's life early. Cut out the sugary fizzy drinks, the sugary snacks, and get them out playing. And they won't get heart disease. Thank you. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عزیز. وقت اتنی تیزی سے گزرا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ہمارا دل جو ہے وہ سال میں تقریباً 42 ملین ٹائمز دھڑکتا ہے. اٹ از پریٹی اسٹرانگ گائے, isn't it? Absolutely. Really. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دل جو ہے بہت مضبوط ہے مگر آپ گینے سے نازک ہے. ذرا سی ٹھیس لگتی ہے, ایک چھوٹی سی خون کی پھٹکی جو ہے وہ پورے نظام کو درہم برہم کر سکتی ہے. کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے دل کا خیال رکھیں, آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے دل کا خیال رکھیں. اگر آپ کے شوہر پراٹھوں کے شوقین ہیں تو کبھی کبھار میں کوئی حرج نہیں, یا آپ کے گھر میں بھائی بہن جو بھی ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو پلیز اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیے, ہیلدی ایٹنگ کیجئے, پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیجئے. میں بہت جلدی سے ایک بات کہوں گا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ نہیں کھاتے, ہمارے بچے وہ نہیں کھاتے, پھل نہیں کھاتے. اگر آپ کے گھر میں کرسپس نہیں ہوں گے, بسکٹس نہیں ہوں گے, چاکلیٹس نہیں ہوں گی, پھل ہوں گے, تو بچوں کو کچھ نہ کچھ تو کھانا ہے, تو وہ پھل ہی کھائیں گے. لیکن اگر یہ سب کچھ گھر میں ہوگا تو نہ آپ پھل کھائیں گے نہ وہ پھل کھائیں گے. اگلے پروگرام میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنی ڈائٹیشین فرحت کو دوبارہ لائیں. اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکیں تو پھر ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے موضوع پہ. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ فرحت کو آپ دوبارہ لائیں, ان کے ساتھ
بہت سے سوال کرنے ہیں لوگوں کو, بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہیں, تو ہم کوششیں کریں گے, لیکن میں وعدہ نہیں کرتا اور وعدہ ویسے بھی نہیں کر سکتے. صرف ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی وقت منگل کے دن 9 بجے رات کو آپ کی ہمارے ساتھ ملاقات ہوگی. امید ہے آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا. اپنے دل کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا, اپنے احباب کا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے, اور بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. دل ہے آپ کا بہت نازک, اور اس کا جتنا آپ خیال کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ یہ چلے گا. ہماری امید ہے, ہماری دعا ہے کہ آپ کو 75 کہ آپ کو 85 سال پہلے سے بھی کبھی دل کی کوئی بیماری نہ ہو. خدا کرے نہ کوئی آپ کا دل دکھائے, نہ آپ کسی کا دل دکھائیں. شکریہ.